میں سجدے میں تھی جب سانس نے میری کمر پر زور سے بیلن مارا۔ اٹھ منحوس، یہ عبادت کا ڈھونگ بعد میں کرنا، پہلے روٹی بنا سب کے لیے۔ ساس کی بات پر میں سجدے میں ہی رونے لگی، جلدی نماز پڑھ کر روٹی بنانے لگی۔ آج پھر میری نندیں پوری گھر سمیت آ رہی تھیں۔ جب میں کھانا لگانے لگی تو میرا نندوئی نے بہانے سے میرا ہاتھ لگایا تو میری نند نے دیکھ لیا اور پھر سب کے سامنے مجھے مارنے لگی۔ شوہر آیا تو بولی، تمہاری بیوی میرے شوہر سے چکر چلا رہی ہے۔ شوہر نے بہت مارا اور غصے سے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں سڑک پر بے آسرا کھڑی تھی کہ کرائے کے پیسے تک نہ تھے۔ یا اللہ کہتے ہوئے میں زمین پر گر گئی۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ سجدے میں تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اللہ کے حضور شکوے سے لبریز تھا۔ یا رب، زبان پر ابھی یہ لفظ ہی آیا تھا کہ اچانک پیٹ پر بیلن کی چوٹ پھر پڑی۔ اٹھ منحوس، یہ ڈرامے بعد میں کرنا، پہلے سب کے لیے روٹی بنا۔ ساس کی آواز میرے دل کو چیر گئی۔ لمحے بھر کو سانس رک گئی۔ سجدے میں ہی میری آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے، مگر میں نے خود کو سمیٹا، سجدہ مکمل کیا اور آہستہ سے آنکھوں سے آنسو پونچھ کر اٹھ گئی۔ چپ چاپ باورچی خانے کی طرف چل دی۔ پاؤں بھاری تھے، دل زخمی، جسم تھکا ہوا، لیکن زبان خاموش تھی۔ دل چاہا تھا کہ چیخ کر کہوں کہ میں بھی انسان ہوں، مگر میں نے صبر کیا، اور صبر کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری آواز اس گھر کی دیواروں سے آگے نہیں جائے گی، اور رب سب دیکھ رہا ہے۔ میری شادی خاندان کے ایک لڑکے عارف سے ہوئی۔ وہ شہر سے باہر کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کی چچی رشتہ لے کر آئی تھی اور بڑی تعریفیں کی، کہا کہ عارف سلجھا ہوا، کماتا، دیندار ہے، اور سب سے بڑی بات وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بیٹا ہے۔ میرے ماں باپ نے بھی سوچا کہ خاندان کا لڑکا ہے، لڑکی کے نصیب میں بھلا ہی ہوگا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا، اور جب میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو دل میں کچھ خوف بھی تھا اور امید بھی کہ ہر قدم پر رب سے دل ہی دل میں باتیں کرتی جاتی تھی، یا رب میرے ساتھ رہنا، اور نہ مجھے لگا تھا کہ سب کچھ سنور جائے گا۔ لیکن چند دنوں میں ہی میرے خوابوں کا محل گرنے لگا۔ ساس کا انداز پہلے ہی دن سے ایسا تھا کہ جیسے میں کوئی بوجھ ہوں۔ نندیں ہر وقت طنز کے تیر برساتی، اور عارف وہ تو جیسے اس گھر میں صرف بیٹے کا کردار ادا کرتے تھے، شوہر کا نہیں۔ کبھی میری دل کی بات نہ سنی تھی اور نہ میری تکلیف دیکھی۔ میری شادی محبت سے نہیں تھی، توقع ہی تھی، کہ وہ توقع جو ماں باپ کو ہوتی ہے کہ بیٹی خاندان میں جائے گی تو اسے عزت ملے گی، اپنائیت ملے گی۔ سب سے یہی کہا کہ عارف اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، مگر خوشیاں صرف توقع پر ہی نہیں ملتی، خوشی وہاں ہوتی ہے جہاں دل کو جگہ ملے، وجود کا احترام ملے اور خاموشی کو سنا جائے۔ میرے لیے یہ شادی ایک نئے بند کمرے کی کنجی تھی، جس کے دروازے تو کھلے تھے مگر ہوا بند تھی۔ سسرال آتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ پہلا دن ہی ایسا تھا کہ ساس نے صاف کہہ دیا، یہ ہمارے طور طریقے نہیں جانتی، اسے سکھانے پڑیں گے۔ نندوں کا نگاہوں میں کسی نوکرانی سے کم نہ تھی میں۔ میری مسکراہٹ، میرے ہونٹوں پر جمے الفاظ، سب جیسے ان کے رویے کے نیچے دب گئے۔ میں روز کوشش کرتی کہ کوئی مجھے قبول کر لے، ساس کا دل جیت سکوں، نندوں کو بہن بنا سکوں، مگر میرے ہر عمل کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ شوہر کسی سے کم از کم ایک ہمدردی کی امید تھی، وہ ہمیشہ خاموش رہا، نہ سنا، نہ سمجھا، نہ کبھی آنکھوں میں دیکھا تو پوچھا کہ کیسی ہو۔ اس کی دنیا شاید صرف اس کی ماں اور بہنوں تک محدود تھی۔ میں جب بھی اس سے بات کرتی وہ نگاہیں چرا لیتا، مصروف ہونے کا بہانہ بناتا، اور میرے اندر ایک خلا بڑھنے لگا، ایک ایسی گونج جو صرف میں سنتی تھی۔ سانس کے تانے اور روزانہ کا معمول بن گئے تھے۔ تم جیسی لڑکیاں تو بربادی لے کر آتی ہیں، پتہ نہیں ہمارے نصیبوں میں کیا لکھا تھا جو یہ منحوس آ گئی۔ میں خاموش رہتی، صرف سجدے میں جا کر دل کھولتی۔ میرا رب ہی تھا جو مجھے سن رہا تھا۔ میں ہر روز اپنے رب سے کہتی، یا اللہ، یہ میرا نصیب ہے کیا میں اتنی بھی بری ہوں کہ کوئی ایک نرم لہجہ ہی مجھے مل جائے۔ کبھی کبھی لگتا کہ میں انسان نہیں، بس ایک مشین ہوں جو کام کر کے تھکے گرے پر کچھ کہے نہ۔ ناشتہ بناتے بناتے خود کو یاد کرتی، اور عالیہ جو ہنستی تھی، ماں کے ساتھ باتیں کرتی تھی، خواب دیکھتی تھی، آج کی عالیہ ان خوابوں کے ملبے پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ ساس کچن میں آ کر بار بار جھانکتی، جیسے نظر رکھ رہی ہوں کہ میں کہیں دوبارہ سجدے میں نہ چلی جاؤں۔ نندیں جاگ چکی تھی اور آوازیں لگا رہی تھی، جلدی کر، ہمیں دیر ہو رہی ہے، جیسے میں ان کی نوکرانی ہوں جن کا مقصد صرف ان کا پیٹ بھرنا ہو۔ چائے رکھی، ناشتہ لگایا، پھر ایک کونے میں جا بیٹھی، مگر آرام کا لمحہ کہاں تھا۔ نادیہ آ گئی اور تشتری سے زور سے میز پر رکھتی
بنائے نہ ذائقہ ہے اور نہ خوشبو، تجھ سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان کے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح گرتے۔ میں چپ رہی اور اس روز میں شوہر صبح نکلا اور شام لوٹا۔ میرے ہونے یا نہ ہونے کا احساس کیے بغیر میں اسے دیکھتی رہ جاتی اور وہ پوچھے دن کیسا گزرا تو جیسے کسی اور دنیا میں رہتا تھا۔ میں اس کی بیوی تھی، پر صرف کاغذ پر، دل سے نہیں۔ نندے مجھ پر کام ڈال کر خود فون میں مگن ہو جاتی۔ جب کوئی کام رہ جاتا تو الزام مجھ پر آتا، میری ذات کو جیسے ہر بات کا سبب بنا دیا گیا تھا۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ایک دن شاید میرے صبر کا پھل مجھے مل جائے۔ کچھ گھروں میں صبر بھی کمزور سمجھا جاتا ہے اور میں کمزور نہیں تھی، بس تھک گئی تھی، اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ گھر میں آج بھی نندیں جمع تھی اور ایک رویہ ایسا تھا کہ جیسے ان سب کوئی نوکرانی ہو۔ شوہر گھر پر نہیں تھا اور اگر ہوتا بھی تو شاید کچھ فرق نہ پڑتا، تو پہلے ہی میرے وجود سے بیگانہ تھا۔ میں چپ چاپ کھانا لگا رہی تھی اور پلیٹیں سجا رہی تھی، اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اچانک نادیہ کا شوہر سہیل پانی مانگنے کے بہانے میرے قریب آیا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن میں نے میرا ہاتھ چھو لیا۔ جیسے ہی وہ لمس محسوس ہوا میرا روح تک کانپ گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً سہم کر پیچھے ہٹی، نظریں جھکا لی اور جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں کچھ سمجھنے یا سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے نادیہ کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، امی دیکھو تو اس بدکردار عورت کو میرے شوہر پر نظریں رکھتی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ سب نندیں ایک ساتھ لپک کر آئیں جیسے بس اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میرے کانوں میں نادیہ کی آواز گونجی، دیکھو تو اس حرافہ کو، اور دل دک دک کرنے لگا کہ جسے پھٹ جائے گا۔ اور میں صفائی دیتی رہی، بار بار کہا کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، اللہ کی قسم میرا اس میں کوئی قصور نہیں، مگر کوئی نہیں سنتا تھا۔ میرے الفاظ فضا میں تخلیل ہو گئے اور جیسے کوئی ہوا میں چیخ رہا ہو۔ کسی نے میرے بال کھینچے، کسی نے دھکے دیے، ساس آگے آئی اور بغیر سنے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کر دیا۔ میرا چہرہ جلنے لگا، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے، لیکن زبان گنگ رہ گئی۔ میں بولنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی، لیکن میرے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ سہیل وہ چپ چاپ کھڑا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی خاموشی نے میرا دل چیر لیا کہ ایک لفظ سچ بولنا بھی اس کے منہ سے نہیں نکلا۔ اتنی سی بھی غیرت نہیں ہوئی کہ مجھے اس جھوٹے الزام سے بچا لیتا۔ شوہر دروازے سے اندر داخل ہوا اور نادیہ نے فوراً چیخ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ اس کے لفظوں میں نہ کوئی ترتیب تھی اور نہ سچائی کا وزن، بس الزامات کا طوفان تھا۔ تیری بیوی میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے، اور وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی اور اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے ہر لفظ میں زہر گھول رہی تھی۔ عارف کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے ایک بار میری طرف بھی نہیں دیکھا۔ آتے ہی مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، میری غیرت کو دھبا لگانا تو نے۔ میں روئی، سسکی، خدا کے لیے یہ جھوٹ ہے، مگر اس نے میری یقین چکنا چور کر دیا اور میں نے خوف زدہ نگاہوں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ دل میں امید تھی کہ وہ ایک بار میری بات سنے گا، ایک لمحے کو مجھے صفائی کا موقع دے گا، مگر وہ تو جیسے پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ بغیر کچھ سنے اس نے مجھے زوردار تھپڑ مارا۔ میری چیخ نکلی لیکن اس کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور فرش پر گھسیٹا۔ درد کی شدت سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بے بسی سے ہاتھ جوڑتی رہی کہ اللہ کا واسطہ میں بے قصور ہوں، مگر اس کے کان بند تھے۔ وہ دل سخت ہو چکا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے میری پوری دنیا اجاڑ دی۔ اس نے بلند آواز میں کہا کہ 3 طلاق، 3 طلاق اور 3 طلاق۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں دروازے کے باہر دھکیل دی گئی اور نہ سر پر چادر، نہ پاؤں میں جوتی، نہ آنکھوں میں روشنی۔ میں پتھر بن چکی تھی۔ جس گھر کو میں سجدوں سے سجایا تھا وہاں سے رسوائی کی ٹھوکر کھا کر نکال دی گئی تھی۔ دروازے سے باہر نکلی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ جسم کانپ رہا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور قدم خود بخود سڑک کی طرف اٹھ گئے۔ نہ ہوش تھا نہ حواس، چہرے پر آنسو اور گرد بال بکھرے ہوئے تھے۔ چپل کہیں پیچھے رہ گئی تھی اور میں زمین پر گر گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ارد گرد لوگ گزر رہے تھے، کچھ نہ دیکھا اور کس نے نظریں چرا لی۔ شاید ان کے لیے میں بس ایک بے سہارا عورت تھی، ایک عام منظر جو روز سڑکوں پر نظر آتا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ پیسہ، نہ سہارا، نہ کوئی چہرہ جو مجھے اپناتا۔ پرس میں 1 روپیہ تک نہ تھا، جیب میں وہی دکھ، آنکھوں میں وہی رسوائی۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی چادر کو اور مضبوطی سے لپیٹا کہ جیسے اپنی بچی ہوئی عزت کو
بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہوں۔ اسی حالت میں نے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، میں بے قصور ہوں، میں مظلوم ہوں، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کا حق نہیں مارا، آج در بدر ہوں، سوال بن چکی ہوں۔ یا رب، اب کہاں جاؤں؟ کون ہے میرا؟ میرے لب کانپ رہے تھے اور دل جیسے صبر کی آخری حد پر تھا۔ ایک گھڑی ایسی آئی کہ لگا کہ سانس بھی اب جواب دی جائے گی۔ تبھی کسی نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، ایک نرم سی آواز آئی، بی بی کیا ہوا؟ کیوں گری ہو یہاں؟ میں نے بمشکل آنکھ کھولی تو ایک بوڑھی عورت میرے سامنے کھڑی تھی، جھریوں بھرا چہرہ اور سفید دوپٹہ، اور آنکھوں میں وہی مروت جو ایک ماں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما، چلو میرے ساتھ، اللہ کے گھر میں کوئی اکیلا نہیں ہوتا، پانی پی لو بیٹا۔ میں نے بوتل تھامی، لبوں سے لگائی اور چند گھونٹ جیسے زندگی لوٹا لائے۔ چلو میرے ساتھ، مسجد کے حجرے میں چلو، تم یہاں نہیں رہ سکتی، رات ہو گئی ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے قدم اٹھائے اور اس کے ساتھ مسجد کی طرف چل دی، اور راستے بھر میرے لیے کچھ نہ کچھ بولتی رہی، اور میں بس خاموشی سے اس کی آواز میں خود کو محسوس کر رہی تھی۔ مسجد کے پچھلے صحن میں ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، اندر صرف ایک چٹائی، پرانی جائے نماز اور کونے میں قرآن پاک موجود تھا۔ مجھے زمین پر بٹھائے، اپنے پاس بٹھا کر پھر تھوڑا پانی دیا اور بولی کہ میرا نام بی بی جان ہے، یہاں مسجد میں جھاڑو دیتی ہوں، اللہ کا گھر ہے، یہاں آ کر سب سکھ ملتا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جو صبر اتنے دنوں سے اندر دبائے رکھا تھا وہ آج ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے سارا دکھ، سارا ظلم، ساری بے بسی ایک اجنبی عورت کو سنا ڈالی، اور وہ بس سنتی رہی بغیر کچھ کہے۔ جب خاموش ہوئی تو اس نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں، تو صبر کر، وہی تیرا سہارا ہے۔ میں نے مسجد کی صفائی سنبھال لی، صبح فجر سے پہلے اٹھتی اور وضو کرتی، صفیں درست کرتی اور خاموشی سے رب کے گھر کو سنوارتی۔ ہر جھاڑو، ہر کپڑا پھیرنے کے بعد میرے دل کے زخم بھی جیسے دھلنے لگے تھے۔ میری روح جو گھٹن، بے عزتی اور تنہائی کے طرفان سے گزر چکی تھی، اب سجدے کی ٹھنڈی مٹی سے قرار پانے لگی تھی۔ مسجد کی دیواریں مجھے پہچاننے لگی تھیں، وہی دیواریں جن کے سائے میں نے آنکھوں کے آنسو چھپائے تھے، وہی اب میرے لیے پناہ بن گئی تھیں۔ مجھے اب دنیا کی چمک نہیں چاہیے تھی، بس رب کا قرب کافی تھا۔ بی بی جان اکثر کہتی تھی کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے بیٹی، جنہیں وہ آزماتا ہے انہیں ہی اٹھاتا بھی ہے۔ ایک دن مدرسے کی منتظم مسجد میں آئی اور وہ بچوں کے قرآن کورس کے لیے ایک معاون تلاش کر رہی تھی۔ بی بی جان نے میرا ذکر کیا، انہوں نے مجھ سے قرآن کی چند سورتیں سنی اور میرے لہجے میں سچائی محسوس کی۔ فوراً کہا کہ کل سے آپ مدرسے آئیں، ہم بچوں کو اللہ کا کلام سکھائیں گے، ساتھ ساتھ صبر اور حکم کا درس بھی دیں گے۔ میں نے الحمدللہ کہا اور دل میں ایک نیا چراغ روشن کر دیا۔ اگلے دن جب مدرسے پہنچی تو سامنے بیٹھے چھوٹے چھوٹے چہرے دیکھے جن کی آنکھوں میں معصومیت تھی، سوال تھے، روشنی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری زندگی پھر سے کسی مقصد سے جڑ گئی۔ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے جب میں اللہ رحیم کریم کہتی ہوں تو دل سے آواز آتی ہے، ہاں واقعی وہ رحیم ہے، اس نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ ہر آیت جیسے میرے زخموں پر مرہم رکھتی ہو۔ میں جب بچوں کو حروف سکھاتی، ساتھ ہی ان کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت بٹھانے کی کوشش کرتی۔ میں ان کے استاد تھی، مگر در حقیقت وہ میرے مرہم تھے۔ مدرسے کی دیواریں میرے نئے سفر کی گواہ بن گئی۔ وہاں میں صرف استاد نہیں تھی، ایک مثال بن رہی تھی، ایک عورت جو سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی اٹھ کھڑی ہوئی، صرف اللہ کی مدد سے۔ میں نے بچوں کو صرف قرآن نہیں سکھایا، میں نے انہیں حوصلہ سکھایا، دعا سکھائی، صبر سکھایا۔ وہ مجھے استانی جی کہتے تھے، اور جب کبھی میری آنکھوں میں اداسی کا سایہ دیکھتے تو کوئی بچی آ کر کہتی کہ استانی جی، آپ کی دعا تو قبول ہوئی تھی نا، اللہ نے تو آپ کو اچھا راستہ دے دیا۔ ان کے یہ معصوم جملے میرے دل کی گہرائیوں میں امید جگا دیتے۔ میں جان چکی تھی کہ میرے سجدے، میری دعائیں، میری خاموشی سب اللہ نے سن لی تھی۔ اب میری زبان شکر کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی تھا۔ مدرسے سے واپسی مسجد آئی تھی اور شام کی صفائی کر کے وضو کر کے نفل ادا کیے۔ مسجد میں خاموشی تھی اور میرے دل میں بھی ایک عجیب سی ٹھہری ہوئی سکون تھی۔ تبھی دروازے پر ایک آواز سنائی دی، السلام علیکم بی بی جان۔
بی بی جان نے جواب دیا اور میں بھی آہستہ سے متوجہ ہوئی، اور شخص ایک سادہ لباس پہنے، سفید ٹوپی سر پر رکھے، نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ دینی مزاج کے لوگ اکثر مسجد آتے تھے، مگر اس شخص میں کچھ مختلف سبقار تھا۔ بی بی جان نے تعارف کروایا، یہ فاروق صاحب ہیں، مسجد کی تعمیر میں بھی مدد کرتے ہیں اور مدرسے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے خاموشی سے سلام کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بی بی جان میرے پاس آئیں اور کہا کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ، اگر تم مناسب سمجھو۔ میں نے اجازت دے دی۔ میں کچھ عجیب سا محسوس کیا تھا کہ جب وہ میرے سامنے بیٹھے تو ان کی آنکھوں میں احترام تھا، انداز میں وقار۔ انہوں نے بات شروع کی، اور میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، صبر کی کہانی، ایمان کی روشنی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ میرے دل میں طوفان اٹھا، آنکھوں میں ایک لمحے کو وہ سب گزرے لمحے آ گئے، بیلن، طلاق، سجدے، سڑک اور مسجد کا کونا۔ میں کچھ نہ بولی، بس سر جھکا لیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ وقت دیا مجھے سوچنے کا۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر کر رب سے اشارہ مانگا۔ دل میں کہا کہ یا اللہ، اگر یہ تیرا راستہ ہے تو دل میں سکون ڈال دے۔ اور اگلے لمحے میرا دل ایسا ہلکا ہوا کہ جیسے برسوں کا بوجھ کسی نے اٹھا لیا ہو۔ میں نے ہاں کہہ دی، اور بغیر کسی شک کے صرف اللہ پر بھروسہ کر کے میرا نکاح سادگی سے ہوا، بغیر شور شرابے کے، بغیر رواجوں کی زنجیروں کے۔ مسجد کے اس گوشے میں جہاں کبھی میں نے آنکھوں کے آنسو بہائے تھے، آج میری زندگی کے نئے باب کا آغاز ہوا۔ میں نے نکاح کے وقت جب قبول ہے کہا تو میرے دل میں صرف ایک ہی فریاد تھی، یا اللہ، اس بار عزت دینا۔ نکاح کے بعد جب میں اس کے گھر پہنچی تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، نہ شور، نہ شرابہ، رسومات کا بوجھ، نہ زبردستی کی ہنسی، بس دل سے نکلا ہوا ایک قبول ہے اور رب کے در پر شکر کا سجدہ۔ میرا شوہر فاروق وہ شخص تھا کہ جس نے میرے زخموں پر مرہم رکھا، بغیر سوال کیے۔ ان کی باتوں میں نرمی تھی اور آنکھوں میں سکون، جو صدیوں کی دعاؤں کے بعد ملتا ہے۔ پہلے ہی دن اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تمہاری زندگی میری ذمہ داری ہے، ماضی کو بھول جاؤ، وہ وقت گزر گیا، تم صرف حال ہو۔ اور میرا حال میرے ساتھ تھا اور بہتر تھا۔ میرے دل میں ایک نیا چراغ جل اٹھا۔ برسوں کے اندھیرے کے بعد روشنی کا یہ لمس بے حد قیمتی تھا۔ میں نے دل سے دعا مانگی، یا اللہ، یہ سکون ہمیشہ سلامت رکھ۔ فاروق کے ساتھ میری زندگی ایک نئی روشنی کی مانند تھی۔ وہ صرف شوہر نہیں بلکہ میرا محافظ، میرا ہمسفر اور میرے دکھوں کا مرہم تھا۔ اس کی موجودگی میرے لیے ایک سکون بخش سایہ تھی، جس میں نے پہلی بار خود کو محفوظ رکھا۔ کیا فاروق کا انداز نرم تھا، باتوں میں محبت اور رویے میں وہ عزت تھی کہ جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی تھی۔ وہ مجھے ہر لمحہ یہ احساس دلاتا کہ میں قیمتی ہوں، مکمل ہوں اور عزت کے لائق ہوں۔ اس کے ساتھ وقت گزرتا تو میری ساری پرانی یادیں مدھم ہونے لگتی۔ ہم ایک ساتھ نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت سنتے اور رات کو چاندنی میں دعائیں کرتے۔ وہ میری ہر بات سنتا اور میرے ہر درد کو بانٹتا اور مجھے زندگی کی خوبصورتی سکھاتا۔ اس کے ساتھ رہ کر میں نے جانا کہ محبت صرف لفظوں میں نہیں، رویوں میں چھپی ہوتی ہے۔ فاروق نے میرے دل کو وہ آسرا دیا جو برسوں سے خالی تھا۔ دل سے، روح سے مکمل طور پر سجدے میں شکر ادا کرتی، اور آنکھوں سے وہی آنسو بہتے جو کبھی درد سے نکلتے تھے، لیکن اب ان میں سکون کی چمک تھی۔ اس گھر میں ہر دن رب کی رحمت کا پیغام لگتا تھا، نہ کوئی طعنہ، نہ نفرت، نہ بے اطلاعی۔ فاروق مجھے ہر قدم پر حوصلہ دیتے تھے، کہتے کہ تم نے جتنا سہا اب اتنا جیو۔ اس کے ساتھ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت سننا اور رات کو تہجد میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا، یہ سب میری روح کو جلا دیتا تھا۔ چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، مگر اس کی دیواروں میں محبت کی خوشبو تھی، اور یہی خوشبو میرے زخموں کو بھر رہی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ اللہ جب لیتا ہے تو آزمانے کے لیے لیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ فاروق میرا ہمسفر نہیں، میرے صبر کا انعام تھا، اور میں ہر دن، ہر رات یہی سوچ کر جیتی کہ میرا رب عادل ہے۔ اور جب فاروق نے کہا کہ مدرسہ کھولو تو تم جیسی عورتیں دوسروں کو روشنی دے سکتی ہیں، تو میرے دل میں کچھ کانپ سا گیا۔ ایک وقت تھا کہ جب میں خود راستہ ڈھونڈ رہی تھی، اور آج وہ مجھ پر اعتماد کر رہا تھا کہ میں دوسروں کی رہنمائی کر سکوں۔
میں نے استخارہ کیا کہ رب سے مشورہ مانگا اور دل نے سکون سے کہا کہ ہاں، یہی وہ راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا۔ فاروق نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا اور ہم دونوں نے مل کر مدرسے کے لیے تیاری شروع کی۔ میں نے اپنے سادہ کپڑوں کے ساتھ دل میں جذبہ اور آنکھوں میں روشنی لیے بچوں کے لیے دریائیں بچھائے اور کتب رکھے اور دروازے پر بورڈ لگایا، دارالایمان لبنان۔ پہلے دن صرف 3 بچیاں آئی اور معصوم چہرے، ڈری ڈری نظریں اور ہتھیلی میں قرآن کے شوق کی خوشبو۔ میں نے ان سے الف سے لے کر یہ تک سکھانا شروع کیا، مگر ساتھ ساتھ میں انہیں حیا، صبر اور خودداری کا سبق بھی دیتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ صرف قرآن کی تلاوت نہ کریں بلکہ اس کی زندگی کا حصہ بن لیں۔ میری ہر بات میں میرا ماضی جھلکتا، لیکن میں اسے شکایت نہیں بننے دیتی، سبق بناتی۔ جب کبھی کوئی بچی شکایت کرتی، عثمانی جی کوئی ہمیں سنجیدہ نہیں لیتا، تو میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی کہ یاد رکھو کہ جو خود کو سنبھال لیتا ہے اسے دنیا سنبھالنا سکھا دیتی ہے۔ ہفتہ گزرنے لگا اور مدرسے میں بچیوں کی تعداد بڑھنے لگی، دعائیں دینے لگی اور مجھے لگا کہ جیسے میں قرض چکا رہی ہوں جو اللہ نے میری زندگی بچا کر مجھ پر رکھا۔ مدرسے کی دیواریں اب زندگی سے بھر گئی تھیں۔ ہر صبح بچیوں کی ہنسی، سلام اور قرآن کی مقدس آوازیں میرے دل کی خوشی سے بھر دیتیں۔ ہر نئی طالبہ کے چہرے پر میں اپنا پرانا عکس دیکھتی، وہی ڈری ہوئی آنکھیں، الجھے ہوئے سوال اور دل میں کسی اپنے کی تلاش۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ مدرسے صرف قرآن سیکھنے کی جگہ نہیں بلکہ وہ اپنا پناہ گاہ بنائیں گے۔ میں نے سڑک پر بیٹھ کر مانگنی تھی اور جب میں بچیوں کو قرآن آیتیں سکھاتی تو یہی الفاظ، ان کا مطلب، ان کا اثر اور ان کی روشنی دلوں تک پہنچاتی، انہیں بتاتی کہ اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہیں مضبوط بنا سکے۔ وہ لمحے جب سجدے میں بیلن پڑھا، جب بے گناہی کا بوجھ اٹھانا پڑا، جب سڑک پر سوال بن کر بیٹھ گئی اور جب مسجد کے کونے میں رب نے مجھے تھام لیا، ہر لفظ میرے دل سے نکلتا اور میری آنکھوں میں روشنی ہوتی، کیونکہ اب میں اندھیرے سے گزر چکی تھی۔ کچھ کے چہروں پر عزم بھی جانتی تھی اور وہ صرف میرے لفظ نہیں سن رہی تھی، وہ خود کو میرے اندر دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں عزت کی تعلیم دیتی کہ بیٹی ہونا شرمندگی نہیں، طاقت ہے۔ میں انہیں حیا سکھاتی کہ شرم صرف لباس میں نہیں کردار میں بھی ہوتی ہے۔ میں نے صبر سکھاتی کہ جو رو کر بھی جھکتا نہیں وہی زندگی میں جیتا ہے۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی تھا۔ مجلس میں بچیاں تلاوت کر رہی تھیں اور میں انہیں سبق دے رہی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، میں نے سر اٹھایا تو ایک شناسا سا چہرہ نظر آیا، نادیہ، وہی ننس جس کے الزام نے میری دنیا اجاڑ دی، جو میری چیخوں پر ہنستی تھی، میرے آنسوؤں کو تماشا سمجھتی تھی۔ آج اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جو کبھی میرے سروں پر برسایا کرتی تھی، بلکہ ایک ٹوٹا ہوا سا پچھتاوا۔ صاف جھلک رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی اور میرے سامنے آ کر رک گئی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی کہ عالیہ، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ ہم نے تمہیں غلط سمجھا، ہم ظالم تھے اور تم صابر تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر برسوں کی تھکن دیکھی، جیسے وقت نے اسے بہت کچھ سکھا دیا ہو۔ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور میں نے نرمی سے کہا کہ نادیہ، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا کہ جب اللہ نے مجھے وہ عزت دی جو تم لوگوں نے مجھ سے چھین لی تھی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے رب نے میرے صبر کا پھل دے دیا، نہ صرف عزت، سکون اور محبت بلکہ دشمن کے دل میں بھی نرمی ڈال دی تھی۔ نادیہ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں مدرسے میں خدمت کرنا چاہتی ہوں، شاید اس سے میرا دل کچھ ہلکا ہو جائے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب میرا دل بوجھ نہیں رکھتا تھا، صرف سکون، معافی اور روشنی تھی، اور یہ روشنی میں ہر دل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ میں نے نادیہ کو مدرسے میں رکھ لیا، دل سے معاف کر لیا اور عزت دی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور شکر گزاری کا ملا جلا رنگ تھا۔ شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں جس کے ساتھ اس نے کبھی انصاف نہیں کیا اسے یوں گلے لگا لوں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ جب رب معاف کر دیتا ہے تو بندے کو بھی ظرف دکھانا چاہیے۔ نادیہ نے مدرسے کے انتظام کا کام سنبھالنے شروع کر دیے اور بچیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی، صفائی کا خیال رکھتی اور اکثر مجھے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد دیتی۔ اس کے انداز میں عاجزی آ چکی تھی اور وہ ہر بات میں مشورہ لیتی، سیکھنے کی کوشش کرتی اور سب سے بڑھ کر ہر بچی سے نرم لہجے میں پیش آتی۔ میرا ایمان تھا کہ عورت چاہے جتنی بھی خطا کار ہو، اگر نیت بدل جائے تو وہ خود بھی سمجھ جاتی ہے
اور دوسروں کو بھی سنوار دیتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میرا مدرسہ صرف تعلیم گاہ نہ بنے بلکہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں ہر عورت کو دوسرا موقع ملے، جہاں وہ اپنی پہچان واپس پا سکے۔ میری کہانی آہستہ آہستہ شہر کی دیواروں سے نکل کر دلوں تک پہنچنے لگی تھی۔ مدرسے کی بچیاں، ان کی مائیں، محلے کی خواتین، سب میرے ماضی کو سنتی اور میری موجودگی کو دیکھتی اور حیران ہو جاتی کہ ایک عورت اتنا کچھ کیسے سہ سکتی ہے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے، اور کوئی سیکھنے، کوئی دعائیں دینے اور کوئی اپنی کہانی سنانے۔ کئی عورتیں میرے قدموں میں بیٹھ کر روتی کہتی کہ ہم بھی تم جیسی بننا چاہتی ہیں۔ میں ایک دن میرے شوہر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ تمہاری کہانی کتاب بننی چاہیے تاکہ جو تم تک نہیں پہنچ سکا وہ تمہیں پڑھ سکے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ اگر اس سے کسی عورت کا حوصلہ بڑھے، اگر کوئی بے سہارا خود کو مضبوط محسوس کرے تو ضرور۔ اس دن میں نے قلم ہاتھ میں اٹھایا اور رب کے نام سے لکھنا شروع کر دیا۔ ہر سطر میں میرا دکھ، میرا صبر اور میری دعا شامل تھی۔ یہ کتاب صرف کہانی نہیں تھی، یہ امید کا چراغ تھی، ہر اس عورت کے لیے جو اندھیرے میں روشنی کی تلاش میں تھی۔ میرا مشن اب صرف میرے دکھ سے جڑا نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی روشنی بن چکا تھا جو ہر اندھیرے میں دل میں امید جگاتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بیوی جو ظلم سہ رہی ہے وہ عالیہ بنے، گرتی ہو مگر ٹوٹے نہیں، مگر رکنے کا نام نہ لے۔ میں نے مدرسے میں صرف قرآن نہیں سکھایا بلکہ زندگی کی وہ حقیقتیں بھی بیان کی جو اکثر عورتیں خاموش کر دیتی ہیں، اور میں ان سے کہتی تھی کہ تم کمزور نہیں ہو، تمہیں کمزور بنایا گیا ہے۔ تمہارے آنسو تمہاری شکست نہیں، تمہاری طاقت کی نشانی ہے۔ ہر نئی بچی جو مدرسے میں آتی اس کی آنکھوں میں ہی سوال ہوتے، کچھ ایسے دکھ جن کے الفاظ نہیں ہوتے، صرف سناٹا ہوتا۔ رب نے کبھی میرا ہاتھ تھاما تھا اور میری کتاب، میری باتیں اور میرا مدرسہ اب ایک پیغام بن چکا تھا۔ گاؤں گاؤں، شہر شہر سے عورتیں آتی سننے، سیکھنے اور کبھی صرف گلے لگ کر رونے۔ کئی نے میرے اپنے شوہر کو معاف کیا اور کئی نے اپنے دکھوں کے الفاظ دیے، اپنے اندر کی خاموشی لڑائی جیت لی، اور یہ سب دیکھ کر میرا دل مطمئن ہوتا کہ میرا درد بیکار نہیں گیا۔ کبھی کبھی عورتیں آ کر کہتی، عالیہ تم ہمارے لیے دعا کرو، ہمیں بھی وہ حوصلہ ملے جو تمہیں ملا ہے۔ میں مسکرا کر کہتی کہ وہ حوصلہ میرے اندر سے نہیں آیا، وہ سجدے سے آیا ہے۔ سجدہ وہ در ہے جو کبھی خالی نہیں لوٹ آتا۔ میری خواہش تھی کہ ہر عورت، چاہے کسی بھی طبقے، عمر یا حالات سے ہو، وہ خود کو کمتر نہ سمجھے۔ وہ جان لے کہ رب نے عورت کو تخلیق کا سرچشمہ بنایا ہے، اور جو تخلیق کر سکتی ہے وہ خود کو بھی بنا سکتی ہے۔ میرا مشن تھا وہ عالیہ بنانا جو سجدے سے اٹھے اور آنکھوں سے آنسو پوچھے اور پھر اپنی کہانی خود لکھے، کیونکہ ہر عورت کے اندر ایک کہانی چھپی ہوتی ہے، بس اسے قلم تھمانے والا چاہیے، اور اگر کوئی نہ ہو تو رب خود قلم تھما دیتا ہے۔ ایک دن میرے مدرسے کے دروازے پر وہ عورت آئی جو کبھی میری ساس تھی، وہی جس نے میرے سجدے پر بیلن برسایا، جس نے میرے صبر کو کمزوری جانا اور میرے کردار کو داغدار کہہ کر میری دنیا اجاڑ دی۔ آج اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو ایک زمانے میں ہر لفظ میں چھلکتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو، جسم تھکا ہوا، ہاتھوں میں لرزش اور دل میں پچھتاوے کی ٹھنڈی چنگاریاں۔ وہ میرے سامنے آ کر رکی اور زمین کی طرف نظریں جھکائیں، بس ایک جملہ کہا، معاف کر دے بیٹی۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں اور لمحہ بھر کو ساری اذیتیں، ساری چیخیں، ساری دھتکاریں آنکھوں کے سامنے گر گئیں، لیکن میرے دل نے وہی جواب دیا جو برسوں پہلے اللہ نے مجھے سکھایا، معافی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے، اور اب بیٹی بن کر تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے برسوں بعد کوئی کنارہ ملا ہو۔ ہم دونوں رو رہے تھے لیکن وہ آنسو اب بوجھ نہیں تھے، وہ شفا تھے۔ میں نے اسے مدرسے کے ایک کمرے میں جگہ دی، خدمت کا موقع دیا، عزت دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو بندوں کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے۔ میرے رب نے مجھے دل بڑا دیا تھا اور صبر کے بدلے بخشش کی دولت عطا کی تھی۔ کتاب جیسے ہی مارکیٹ میں آئی اور عورتیں اسے ہاتھوں میں لے کر پڑھنے لگیں، کچھ نے فون پر شکریہ ادا کیا اور کچھ نے مدرسے آ کر، آپ کی کہانی تو ہماری کہانی ہے، صرف چہرہ مختلف ہے۔ دکھ ایک سا ہے، ہر صفحے پر آنسو گرتے، ہر لفظ میں دل میں اتر جاتا ہے اور مگر حوصلہ بھی دیتا ہے۔ میری سچائی اب لفظوں میں تھی اور دلوں پر پہنچ رہی تھی۔ عورتیں پڑھ کر کہتی تھی کہ ہم نے تو سمجھا ہے اکیلی ہیں، پر تم نے ہمیں ہمت دے دی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور مسجد کی دیواریں سنہری روشنی سے چمک رہی تھیں۔ میرے شوہر نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما
میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ تم میرے لیے اللہ کی رحمت ہو۔ عالیہ، تم نے تو مجھے زندگی کا وہ سکون دیا ہے کہ جس کی میں نے کبھی دعا کی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، اور تم میرے لیے اللہ کا انصاف ہو جو مجھے اس دنیا نے چھینا اور وہ میرے رب نے تمہیں سمیت لوٹا دیا۔ ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے اور جائے نماز پر کھڑے ہو گئے اور سجدے میں گر گئے۔ میں نے صرف شکر ادا کیا، شکر اس لمحے کا، شکر اس رشتے کا اور اس رب کا جس نے میرے لیے ہر اندھیرے کے بعد روشنی لکھی تھی۔ یہ سجدہ اب فریاد کا نہیں تھا، یہ سجدہ اب شکر کا تھا، اور شکر و نعمت جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور آج میں اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ رب جو مجھے کبھی سجدے میں گرتے دیکھتا تھا آج مجھے اس سجدے میں شکر ادا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اب عالیہ صرف ایک نام نہیں رہا بلکہ ایک درس بن گئی ہے، حوصلے، صبر اور امید کا۔ وہ عورت جو کبھی بیلن کی مار سہتی تھی، جو سجدے کے گر کر روتی تھی، آج سکون میں ہے اور دوسروں کو بھی حوالہ اور صبر سکھاتی ہے۔ عورتیں کمزور نہیں ہوتی، یہ ہر عورت جو ظلم سہ رہی ہے، جو روتے ہوئے بس اتنا کہتی ہے کہ یا اللہ کہاں ہے انصاف۔ عالیہ کی کہانی اس کے لیے جواب ہے اور سکھاتی ہے کہ صبر صرف برداشت نہیں، عبادت ہے۔ عالیہ کی زندگی بتاتی ہے کہ اگر تم نے رب کے در کو مضبوطی سے تھام لو تو دنیا کے سارے بند در کھل جاتے ہیں۔ ایک چراغ جو اندھیروں میں جلتا ہے اور دوسروں کو بھی جلاتا ہے تاکہ کوئی اور عالیہ نہ ہو، کبھی خود کو ہار جانے والا نہ سمجھے۔ اور آخر میں عالیہ کی زبان سے وہی بات جو ہر نئی طلبہ کو کہتی ہے، یاد رکھو کہ جب تم سجدے میں گرتی ہو تو ٹوٹتی نہیں، اللہ تم کو راہ میں آتا ہے، اور جب وہ اٹھاتا ہے تو عزت دے کر اٹھاتا ہے۔ بے حساب یہی عالیہ کی کہانی ہے اور یہی اس کی دعا۔